السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، دولت میں کشادگی ہو اور دل کو سکون ملے؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا مجرب اور آسان وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو اگر آپ روزانہ صرف نماز فجر کے بعد پڑھ لیں تو انشاءاللہ رزق کے بند دروازے کھلنے لگیں گے، برکت نازل ہوگی اور آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ عمل نہ صرف آپ کی دنیا سنوار سکتا ہے بلکہ آخرت کا سامان بھی بن سکتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں وہ خاص وظیفہ جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل دی۔ نماز فجر کے بعد کا وقت بہت ہی بابرکت اور روحانی لحاظ سے نہایت اہم ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں۔ جو شخص اس وقت کو عبادت، دعا اور ذکر میں گزارتا ہے وہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اگر انسان کچھ خاص وظائف کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت، کشادگی اور آسانی عطا فرماتا ہے۔ آج ہم ایک ایسا مجرب وظیفہ بیان کر رہے ہیں جو صدیوں سے اولیاء کرام اور صالحین کا معمول رہا ہے۔ اس وظیفے کو نماز فجر کے فوراً بعد پڑھنے کی عادت بنا لی جائے تو انشاءاللہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، گھریلو پریشانیاں کم ہوں گی اور دل کو سکون نصیب ہوگا۔ یہ وظیفہ نہ صرف رزق کے دروازے کھولتا ہے بلکہ بند نصیبوں کو بھی کھولتا ہے۔ کاروبار میں ترقی، نوکری میں آسانی، امتحانات میں کامیابی اور معاشرتی زندگی میں عزت کا سبب بنتا ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ نیت کو خالص رکھنا، حلال رزق کی کوشش کرنا اور والدین کی خدمت کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا انہی امور میں پوشیدہ ہے۔ اب ہم اس خاص وظیفہ کا ذکر کرتے ہیں جو نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفہ درج ذیل ہے یا وہاب۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے بے حساب عطا کرنے والا۔ ناظرین کرام، جب انسان اخلاص اور یقین کے ساتھ اس اسم مبارک کو روزانہ فجر کے بعد 7 مرتبہ یا بہتر ہو تو 41 یا 100 مرتبہ بھی پڑھ لے اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق میں کشادگی اور برکت کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی سن لے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کے بعد سورۃ واقعہ پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کبھی فاقہ مسلط نہیں کرتا۔ اسی طرح سورۃ یاسین اور سورۃ رحمان کی تلاوت بھی رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن جو لوگ مختصر اور آسان وظیفہ چاہتے ہیں ان کے لیے یا وہاب کا ورد سب سے آسان اور مؤثر ہے۔ سامعین کرام، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے فجر کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، پھر یا وہاب کو 7، 21 یا 41 بار پڑھیں۔ اس کے بعد پھر 3 بار درود شریف پڑھیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ تو بے حساب عطا فرمانے والا ہے، میرے رزق میں برکت، وسعت، آسانی اور پاکیزگی عطا فرما، میرے تمام جائز مقاصد پورے فرما اور میرے دل کو سکون دے۔ اس عمل کو روزانہ کا معمول بنائیں اور صبر و استقامت کے ساتھ جاری رکھیں۔ وظیفے کے اثرات کچھ ہی دنوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے طور پر دیر سے عطا کرتا ہے تاکہ بندہ کا اخلاص اور صبر پرکھا جا سکے۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ ضرور دیتا ہے، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ رزق میں برکت کے لیے صرف وظیفہ کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کچھ اہم امور کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو رزق حلال کا اہتمام کریں، کسی بھی قسم کی حرام کمائی سے بچیں۔ دوسرا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں کیونکہ نماز خود رزق کا ذریعہ ہے۔ تیسرا، والدین کی خدمت کریں اور ان سے دعا لیں کیونکہ ان کی دعا سے قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ چوتھا، صدقہ و خیرات کریں کیونکہ صدقہ رزق کو بڑھاتا ہے اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ پانچواں، زبان سے شکر ادا کرتے رہیں کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بہت محنت کرتے ہیں لیکن رزق میں برکت نہیں ہوتی، کام چلتا نہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ظاہری اسباب پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ پر توکل کر لیتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں اور اس کی صفات کا ورد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو
جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ وظائف صرف الفاظ کا تکرار نہیں ہوتے بلکہ یہ دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارنے کا نام ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنا یقین کامل ہوگا، اتنا ہی جلدی اثر ظاہر ہوگا۔ اور اگر انسان روزانہ اس وظیفے کے ساتھ اپنے دل میں سچی توبہ بھی کرے، اپنی زندگی کے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف رزق میں برکت دے گا بلکہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اگر کسی کو یہ وظیفہ یاد نہ ہو یا وقت کم ہو تو وہ کم از کم یا وہاب کو دن میں کسی بھی وقت ایک تسبیح پڑھ لیا کرے۔ اس اسم مبارک کا کثرت سے ورد انسان کے دل میں اللہ پر توکل پیدا کرتا ہے، دنیاوی حرص و لالچ کم کرتا ہے اور دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ کچھ علماء نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن مسلسل روزانہ 100 مرتبہ یا وہاب کا ورد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھول دیتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ آخر میں یہی کہنا مناسب ہوگا کہ جو شخص سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ نماز فجر کے بعد کا وقت خصوصی طور پر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی پکار کو سنتا ہے اور اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اس لیے اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ نماز کے بعد چند لمحے اللہ کی یاد میں گزاریں یا وہاب کا ورد کریں، درود شریف پڑھیں اور دل سے دعا کریں۔ انشاءاللہ رزق کی برکت، دل کا سکون اور زندگی میں آسانی ضرور نصیب ہوگی۔ اے رب کریم، اے رزق کے خزانوں کے مالک، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے در پر حاضر ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، رزق میں برکت، کشادگی اور آسانی عطا فرما۔ ہمارے گھروں سے تنگ دستی، بے برکتی اور بے سکونی کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما اور جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سچائی، دیانتداری اور قناعت کی دولت عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اور ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔